دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج ایک بڑا اہم موضوع ہے اور وہ ہے افغانستان سے آخری امریکی فوجی اڑان بھر گیا۔ وہ جنگ جو 9/11 کے جو امریکہ پر حملے تھے، یعنی 2001 میں 11 ستمبر 2001، اس کے نتیجے کے طور پر افغانستان پر امریکی قیادت میں نیٹو یعنی امریکہ کے اتحادی سادہ لفظوں میں انہوں نے حملہ کیا۔ 7 اکتوبر 2001 سے وہ گویا حملہ سٹارٹ ہوا، جس میں سب سے کلیدی رول جو ہے وہ پاکستان کا تھا، اور وہ 15 اگست 2021 کو جنگ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر مزاحمت کاروں کے قبضے پر منتج ہوئی، اور بالآخر مزید 15 دن بعد یعنی 30 اگست رات 11:59 پر، یعنی بالکل جسٹ اینڈ ہوا تھا یا 1 منٹ رہتا تھا 30 اگست کا، تو آخری امریکی فوجی جن کا نام میجر جنرل کرسٹوفر ڈوناہو، اور وہ کمانڈنگ جنرل تھے 82nd ایئر بورن ڈویژن 26 ایئر بورن کور، وہ C-17 طیارے پر، کارگو طیارے پر، ملٹری کارگو طیارہ جو بھی آپ کہیں، اس پر سوار ہوئے اپنی باقی ساتھیوں کے ساتھ، یعنی وہ لاسٹ سپائی فوجی جنرل جو بھی آپ کہیں تھا، جس نے افغانستان کی سرزمین سے قدم اٹھا کے اپنے جہاز میں رکھا، اور اس طرح وہ آخری فوجی بنا۔ یہ ایک تاریخ ساز لمحہ تھا۔ تو وہ امریکی مداخلت جو براہ راست ہمارے کندھوں پر سے گزرتے ہوئے، یعنی پاکستان دامے در میں سخنے قد میں ان کے ساتھ تھا، تو وہ بالآخر عملی طور پر مداخلت 30 اگست 2021 کے آخری منٹ میں ختم ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آخر اس کا چلو تھوڑا بیک گراؤنڈ یا کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا کھویا کیا پایا کا شاید تشفی بخش اس کو ہم نہ کور کر سکیں، لیکن کیا کھویا اس پر زیادہ ٹائم، کیونکہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے ایک ویڈیو میں، وہ پھر کبھی صحیح۔ تو میں نے ایک تضمین اقبال کے شعر پر کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فلک نے دیکھا پھر ایک منظر چشم آرا، فلک نے دیکھا پھر ایک منظر چشم آرا، دوستو جان لو اقبال کو اب تو خدا را، فلک نے دیکھا پھر ایک منظر چشم آرا، دوستو جان لو اقبال کو اب تو خدا را، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو اب اس جنگ میں دیکھتے ہیں کہ امریکیوں نے کیا پایا اور کیا کھویا، اگین صرف کیا کھویا، اس پر زیادہ فوکس ہوگا۔ تو یہ تقریباً 20 سال جنگ جاری رہی، زیادہ پریسائز کریں تو 2 مہینے کم، یعنی 19 سال اور 10 مہینے، اس سے بھی مزید پریسائز کریں تو 19 سال اور 11 مہینے، یعنی اگر 15 اگست کی ڈیٹ آخری سمجھیں تو پھر 53 دن ہیں 20 سال سے کم، یعنی کم و بیش 2 مہینے، اور اگر 30 اگست 2021 دیکھیں تو گویا پھر 40 دن کم ہے، 1.25 مہینہ کہہ لیں یا 1.5 مہینہ کہہ لیں۔ تو اس میں جو امریکیوں کو خرچہ اٹھانا پڑا، جو اس پر ٹوٹل خرچہ آیا، یعنی اس میں ظاہر ہے ملٹری ایکٹیویٹی کے علاوہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی شامل تھی، افغانستان میں گویا اپنے پپٹس کو پراپ اپ کرنا، ایک دنیا نہیں بسانے والی بات تھی کہ ڈسمینٹل کر کے اپنی مرضی کی دنیا کو تشکیل دینا۔ تو اس پر اب یہ فگرز جو میں بتاؤں گا یہ میتھمیٹیکل پریسیجن نہیں ہے، یعنی اویلیبل جو بھی میٹیریل ہے اس پر مبنی ہے، اور آپ ویریس سورسز دیکھیں تو یہ فگرز ویری کریں گی ہمیشہ،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کیلکولیشن کے اپنے اپنے ہر ایک کے طریقے ہیں، اور پھر وہ جو سورسز ہیں وہ کہیں اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، 2 دن کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی آگے ہوتا ہے، کوئی مہینہ، کوئی سال، اس سینس میں. تو بہرحال اس کا جو تخمینہ ہے تقریباً یہ $2.262 ٹریلین ہے. اور یہ خرچہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آج سے یعنی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگست کے سٹارٹ یا جولائی کے مڈل میں یہ اتنے اخراجات مبینہ طور پر ہو چکے تھے. $2.262 ٹریلین، اس کا مطلب یہ ہے کہ $2262 ارب. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر یعنی جو اس وقت امریکہ کی آبادی ہے وہ ایسٹیمیٹڈ کم و بیش 34 کروڑ ہے. تو ان 34 کروڑ پر اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو وہ $6,652.94 بنتے، جو پاکستانی روپوں میں کریں آج کے ریٹ پر تو وہ $11,08,305 بنتے. اتنا خرچہ آیا ہے. اور ظاہر ہے جب فائنل فگرز آئیں گی تو اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں کئی مہینے کا گویا خرچہ شامل نہیں ہے. اور یہ ریکرنگ خرچے ہوتے رہیں گے اس سے ریلیٹڈ جو ہیں بعد میں بھی. تو بہرحال ایک رف سی پکچر یہ ہے. اور اس میں جو ریکنسٹرکشن ایفرٹس تھیں کہ گویا افغانستان کو اپنی مرضی کا بنانا تھا، تو اس پر 143.27 بلین خرچہ تھا. اس میں سے 143 میں سے جو 88.32 بلین ہے وہ افغان نیشنل آرمی پر تھا. یعنی گویا آپ افغانستان کی جس کو افغان نیشنل آرمی وہ کہتے ہیں، قومی فوج، جو یعنی 10-15 دن بھی نہیں ٹھہر سکی، اس پر $88 بلین سے زیادہ خرچہ تھا. $88 بلین کو آپ کمپیئر کریں پاکستان سے، کہ پاکستان نے اس دوران جو تقریباً 20 سال خدمات انجام دی ہیں، اس میں 2018 تک یعنی لیٹسٹ 2 سال اس میں ابھی شامل 2.5 سال نہیں ہیں، تو وہ جو فگرز اویلیبل ہیں وہ $34 بلین سے کچھ زیادہ ملے پاکستان کو. آپ اس میں آئندہ 2-2.5 سال کا بھی جمع کر لیں، یعنی 19-20 اور 2021 کا ہاف بھی شامل کر لیں، تو پھر ظاہر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ فگر وہ ہو سکتی ہے. موسٹ پروبیبلی وہ کوئی 40 بلین کے قریب ہوگی. اب ان 34 یا 40 بلین میں سے 2018 تک جو 34 چلو اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جو ہم نے کولیشن سپورٹ فنڈ یعنی اپنا کرایہ ان سے وصول کیا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ہم نے حملہ آوروں کے قدموں پر نچھاور کیا ہوا تھا. تو کیا کہیں کہ ایک فون پر وہ پنجابی میں کہتے ہیں منجی تھلے بڑھ گئے ادھر تک نہیں نکلے. بہرحال وہ جو کرایہ تھا سمپلی وہ $14.57 بلین تھا. کولیشن سپورٹ فنڈ اس کو کہتے تھے. سادہ لفظوں میں وہ ہماری اجرت تھی، کرایہ تھا ڈائریکٹ اس ایفرٹ کی بنیاد پر 2018 تک. اس میں مزید شامل کر لیں، اگرچہ وہ ہمیں جھڑکتے رہتے ہیں کہ تم نے پوری خدمت نہیں کی وغیرہ وغیرہ، تو وہ کٹوتی بات کرتے ہیں، لیکن اتنے 2018 تک مل چکے تھے. تو کچھ اور مل جائیں گے. ظاہر ہے اب ہم مزید ان کی جاتے ہوئے بھی واضح ریفریشمنٹ کروا رہے ہیں تاکہ وہ تازہ دم ہو کے گھر جائیں. تو اس کا کچھ تو صلہ مل چکا، کچھ مل جائے گا، اور پھر ہمارے پیدائشی بھی بن جائیں گے. ہاں جی. تو یہ صورتحال تھی فائنینشیل. اور اس میں اب اگر دیکھیں تو اموات کتنی ہوئی ہیں. سب سے پہلے افغان عوام جو ہیں وہ، یا افغانستان ٹوٹل آپ کہہ لیں، اگین یہ فگرز پریسائز نہیں ہوں گی، مختلف سورسز پر مبنی، ہمیشہ ویری کرتی رہیں گی، اور بہت سارے کیونکہ ان میں ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ افغان جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، جن میں سے آدھے تقریباً جو ہیں وہ سویلین تھے، آدھے فوجی، افغان فوجی یا افغان سیکورٹی فورسز انکلوڈنگ پولیس تھے. اب یہ وہ بڑے کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہیں. بنیادی طور پر اس کا سبب یہ ہے کہ جو ٹارگٹس ہیں ان کو کاؤنٹ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو ٹارگٹ ان کو کرتے ہیں، لہذا وہ ہمیشہ
ان کو پلے ڈاؤن کریں گے، ان کی فگرز کو صحیح معنوں میں اوپر نہیں جانے دیں گے، ڈیفلیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ بدنامی ذرا کم ہو. اگر یہ وہ کہیں کہ 1 ملین تھے، اور موسٹ پروبیبلی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 20 سال وہاں پر دنیا کا ہلاکت خیز ترین بارود پھینکا گیا اور ریلنٹلیسلی پھینکا گیا، اور گویا وہ واک اوور تھا کہ ان کی فضاؤں میں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، پر پوری دنیا ان کو سپورٹ کر رہی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، بلکہ کپڑا شپڑا تیسی مار کے دینا جاؤ بسم اللہ. ہاں جی. تو باہر وہ ملینز میں ہیں، لیکن جو ظاہر ہے سورسز اویلیبل ہیں وہ حملہ آوروں کے انفلوئنسڈ ہیں، تو اس والے سے یہ فگر آتی ہے 1.5 لاکھ کی. اب جو افغانوں سے ہٹ کے یعنی حملہ آوروں کا نقصان ہے، اگین وہ اس کو ریڈیوس کر کے اور مختلف ٹیکٹکس، مختلف لیئرز کریٹ کر کے پوری پکچر نہیں ڈیولپ ہونے دیں گے. بہرحال جو کریڈیبل بظاہر سمجھے جائیں گے سورسز، وہ ان کے مطابق جو نیٹو کی افواج ہیں ان میں 3609 فوجی مارے گئے، جن میں سے 2465 امریکی تھے، باقی 500 یو کے تھے، باقی تھوڑے مختلف جو ونگار میں بندے تھے جو ان کے تھے، یعنی جو ساتھ چودھریوں کے ساتھ ذرا آئے ہوئے تھے مٹھدتھا کرنے واسطے. تو یہ بھی اگین فگرز لیئرڈ ہیں اور اس میں بہت سارا مس لیڈنگ مواد ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ مثلا وہ کاؤنٹ صرف وہی کرتے ہیں جو ان کو آفیشلی، جن کو وہ ملٹری کہتے ہیں، جن کو سیکورٹی کنٹریکٹر کہتے ہیں، ان کی بھی اموات اس سے یا اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن ظاہر ہے ہیں تو وہ بھی فوجی جن پر حملہ کیا گیا ان کی نظر میں تو وہ فوجی ہے نا. تو لیکن آپ ان کو irregular کہہ لیں یا کچھ بھی، ان کو ایک ڈفرینٹ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اسی طرح باقی کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی فگرز اس میں رکھی تھیں ہر ملک کی، تو اس میں بھی ویریشن ہے. پھر بعد کا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاز کا یا فلاں کا، لہذا ہم اس میں شامل نہیں کرتے. تو اس طرح بہت ساری جو اموات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. حقیقی اموات جو ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. بہرحال یہ فگرز اویلیبل. اور اسی طرح جو زخمی لوگ ہیں، یعنی جو انجرڈ ہوئے حملہ آوروں کے لوگ، وہ بیک ٹو افغانستان اگر بات کریں تو ان کے جو انجرڈ ہوئے ہیں ان کا تو حساب ہی ملینز میں ہے، ایون ان کے اپنے یعنی جو بظاہر میڈیا میں آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کسی نے گنا ہی نہیں ہے. وہ تو 1.5 لاکھ اگر ایکٹیولی جہاں بھاگ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. اس لیے کہ حملہ آوروں کے وہ کہتے ہیں کہ 20,662 صرف امریکیوں کے، باقی کی فگرز اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر 2500 میں سے اپریکسیمیٹلی 3600 میں سے 2500 یعنی امریکی ہیں، تو 1100 اموات جو ہیں وہ اگر دوسروں کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یعنی تقریباً ہاف کے لگ بھگ تو ہیں. تو اس کا مطلب اگر 20-21 ہزار امریکیوں کے انجرڈ ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی 10,000 کے لگ بھگ باقیوں کے بھی ہوں. اور ٹوٹل جو فوج گئی ہے امریکہ کی، یعنی باری باری اگر ان سب کو کاؤنٹ کریں تو 7.25 لاکھ یا 8 لاکھ راؤنڈ کر لیں، وہ جو ہے وہ اس میں ملوث رہی ہے باری باری، یعنی جاتے ہیں آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ساتھ باقی نیٹو ممالک جو ہیں ان کا آپ حساب اور لگا لیں تو وہ بہت زیادہ ہے. لہذا ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 20,662 صرف امریکی زخمی ہوئے ہیں. دوسرے بھی شامل کر دیں تو 30,000 سے بھی اوپر ہو جائیں گے، یعنی باقی نیٹو الائزڈ. تو بہرحال یہ ہے. اور اس بدلے میں حاصل کیا ہے کہ جس دن حملہ کیا تھا جو لوگ برسر اقتدار تھے، اور جب آخری فوجی وہاں سے نکلا تو وہی لوگ برسر اقتدار تھے. جن کو کل تک دہشت گرد کہتے تھے، اب انہی سے نیگوشیشنز بھی کی ہیں اور انہی سے باتیں کی ہیں، انہی سے معاہدے کیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں انہی سے ہی معاملات چلیں گے، اس لیے کہ جو حقیقت گراؤنڈ پر ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی. 20 سال بدلنے کی کوشش کی ہے لیکن اگین بیک ٹو اسکیئر ون. تو بہرحال بات بڑی لمبی ہوگی، اس سے نیکسٹ ویڈیو میں مزید تفصیلات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. اجازت دیں، خدا حافظ.